اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے ان تمام پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکومتی طور پر اس وقت ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پابندیاں ایک بدترین مرض کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں، اس کو ہم عزاداری پر پابندی نہ سمجھیں. ان کا اپنا انداز ہے تحفظ کا کہ کیسے بچا لے جائیں وہ اپنے ملک کے لوگوں کو اس موذی مرض سے. میں حکومت کی تائید میں یا ان کے لیے ترویج میں نہیں بول رہا ہوں، نہ میں کبھی سیاسی اعتبار سے کوئی بات کرتا ہوں، اور نہ میں آج تک کسی بھی حکومت یا کسی بھی پارٹی یا کسی کی تائید میں نے کبھی کچھ کہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میرا سب سے پہلا مشن، ہمارا آپ کا سب سے پہلا مشن اہل بیت اطہار ہے. قرآن، رسول، اہل بیت اطہار، یہی مشن ہے ہمارا. یہ 52واں سال ہے اسی پہ بات کرتے ہوئے، تو اس لیے کوئی ایسا نہ سمجھے. فاصلے سے بیٹھیے ذرا، ادھر فاصلے پہ آ جائیے. ہاں بس. ظاہر ہے کہ ہم اس لیے حکومتی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ان کی پابندی عزاداری پر نہیں ہے. عزاداری پر نہیں ہے. اس پر جس عالم میں پوری دنیا ہے، اس کے لیے جو ساری دنیا میں اب یہ کہ فلاں یہ قانون توڑ رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، ہم اس کو اگزامپل نہیں بنائیں گے، ہم اس کو مثال نہیں بنائیں گے. ہاں، ہم بہت اپیل کریں گے ان دانشوروں سے جو حکومت میں ہیں اس وقت. میں اپنے وزیر اعلیٰ جن سے میں نے یہ کہا ملاقات میں بھی، ٹیلی فون پر بھی، بعد میں بھی، چونکہ آپ ایک یوگی ہیں، عالم ہیں اپنے دھرم کے حساب سے، اور میرے نزدیک کوئی دھرم، کوئی مذہب دوسرے دھرم، دوسرے مذہب کی توہین نہیں کرتا. تو میں آپ پر بھی یقین رکھتا ہوں، آپ پر بھی یقین رکھتا ہوں. میری باتیں اگر پہنچ سکیں، ابھی 4 رات پہلے میں نے اوستھی جی سے بھی کہا، جو ان کے سیکرٹری ہے، ایڈیشنل سیکرٹری فرسٹ ہوم کے ہیں، سب سے بڑے، انہوں نے کہا ہم آپ کی بات پر توجہ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے یہاں کے جو کمشنر ہیں ان سے بھی ساری بات کی. ہمارے ساتھی لوگ حجت الاسلام مولانا کلب جواد صاحب بھی، ابھی بھی فون تھا ان کا. تو میں اس بات کو بہت خلاصے میں کہہ دوں کہ ہم قانون توڑنے والوں میں نہیں ہیں، قانون نہیں توڑیں گے. لیکن آپ جو حکومت میں ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ، جب میں نے ان سے کہا کہ آپ، تو انہوں نے ہم سے بھی پلٹ کے ہی جواب دیا کہ ہم اور آپ ایک ہی تو ہیں دھرم کے حساب سے، مذہبی اعتبار سے. تو میں آپ سے کہوں گا 1400 برس، 1380 سال سے 1381-80 سال سے ایک ظالم انسان کی کے ظلم اور جبر کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں اس فرش پر بیٹھ کے. ساری دنیا میں نام حسین ایک پرمپرا نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے. 1400 برس سے 1441 سال ہو گئے
ہجرت کو رسول نے مکے سے مدینے، اور 13 سال آپ مدینے میں نبوت کی باتیں بیان کرتے رہے۔ اس طرح تقریباً 1432-33 سال ہو گئے اس میسج کو آتے ہوئے، لیکن اس کے اندر اگر ہم مائنس کر دیں ہجرت کے 10 سال بعد کے، تو حضور کے وفات کے 51 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح 1380 سال ہو گئے امام حسین کی شہادت کو۔ ہمارے بھارت کے جتنے لوگ ہیں کسی مذہب کے ہوں وہ امام حسین کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ تو میں کہوں گا، بہت ادب سے کہوں گا، دیکھیے بہت پوری قوم کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ میں شیعہ سنی ہندو مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر وہ شخص جو حسینی ہے، جو ظلم کے خلاف بولنا چاہتا ہے، جو ظالم سے نفرت کرنا چاہتا ہے، اس نے یہ بات شروع کی آج صدیوں سے پوری دنیا میں ہے، لکھنؤ میں نہیں ہے، یو پی میں نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہے۔ آپ وہ قانون کو اتنا لچکدار بنا لیجئے کہ گاؤں قریے قصبے جو بے چین ہے نام حسین لینے کے لیے، اس کو اجازت ملے۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں ہے۔ کہیں بھی پولیس آپ کے حکم سے الگ نہیں ہے، لیکن پولیس والوں میں بھی اکثریت وہ ہوگی جو نام حسین کو جانتی ہے۔ میں مثالیں دیتا، میں بات کو ختم کروں یہیں پر۔ 5 آدمی ہیں ہمارے یہاں، چینل والوں کو 2-4 کو چھوڑ گئے 5 آدمی، کل بھی تھا، آج بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے۔ ہم قانون نہیں توڑیں گے، لیکن ہم ایک درخواست کرتے ہیں، ہم قانون نہیں توڑ رہے، آپ وہ انتظام کریں کہ لوگوں کے دل نہ ٹوٹیں۔ جو قانون نہیں توڑ رہے ہیں ان کا دل نہ ٹوٹے، اس کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ عزاداری کوئی جشن نہیں ہے۔ یہ امام حسین کا نام لینا کوئی جشن نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں امام حسین، ان کے واقعات سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ کیمرے گواہ ہوں گے، جب آنسو دکھائیں گے آنکھوں کے، آپ دیکھیں گے کوئی مصنوعی آنسو نہیں بہتے ہیں، دل پہ چوٹ لگتی ہے ہم لوگ ساتھ۔ تو اس لیے ہمارے صوبے کے، اتر پردیش کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے سب سے بڑے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس رہے ہیں اسی صوبے کے، ان کے پورے گاؤں میں کوئی اور نہیں رہتا ہے، سب ہمارے ہندو بھائی ہیں، اور انہی کے بقول ان کے گاؤں میں ہر بھائی کے گھر میں تعزیہ رکھا جاتا ہے۔ نام میں نہیں لوں گا۔ آئیے بات کریں، ایک صلوات بھیجے محمد والے میں۔ یہ میری آواز پہنچ جائے میں بہت شکر گزار ہوں گا، پوری قوم کی طرف سے، سب کی طرف سے، خالی شیعہ سنی ہندو مسلم کی بات نہیں، عزادار امام حسین کا نام لینے والے لوگ، ان کو الگ رکھیے، ان کی کوالٹی الگ ہے، ان کو الگ مانیے، ان کو الگ دیکھیے، کیونکہ یہ ظلم کے خلاف بیٹھتے ہیں۔ ان کے پاس ایک جذبہ آتا ہے ظلم کے خلاف جانے کا۔ دوستو اور عزیزو، کل بھی میں نے آپ سے کہا، یہ ہم اپنی مجلس کی طرف پلٹتے ہیں، چند باتیں کہہ لیں۔ پورے بھارت میں، پورے ہندوستان میں، میں آپ کو یہاں پر ایک کتاب لایا ہوں، ابھی آپ کو اس میں سے نکال دیجئے۔ یہ ہے کتاب معراج سخن۔ یہ کبھی عالمی مرثیہ سینٹر نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں نعتیہ مرثیے ہیں۔ ڈاکٹر عظیم امروی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑا نام ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو کبھی جمع کیا تھا، میں نے اپنے ایک مضمون میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے، اور مختلف لوگوں کے کربلا کے واقعات پر مرثیے ہیں۔
اس میں سے ایک جگہ سے میں بیان کر رہا ہوں. یہ روپ کمار کماری کبھی آگرے میں تھی، بہت پہلے کی بات ہے، جن کی بڑی تعریف، یہ تقریباً 70 سال پہلے شائع ہوا ہوگا سب. 1938 میں ان کی وفات ہو چکی، روپ کماری کی. 38 سے 40، 1938، 100 سال پہلے کی بات ہے. غالباً 1938 سے قبل فوت ہو گئیں. اب کیا ہے 2020، 60 وہ 20، 80 سال پہلے ان کی موت ہو چکی. اس وقت انہوں نے کیا لکھا ہے، نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اس کے اندر ان کے 44 بند ہیں. آئیے اس میں سے میں 38 نمبر کا، 38 نمبر کا اس مرثیے کا بند پڑھ رہا ہوں. یہ سامنے ہے آپ کے. آہ کیوں کر نہ، آہ کیوں گر نہ پڑا، اے فلک کج رفتار. وہی مہرو کہ جو ہو سایہ شاہ ابرار. کیا غضب ہے کہ اٹھے شمر کی اس پر تلوار. ستم و جور سے لٹ جائے اسی کی سرکار. ہائے دنیا میں نہ دم بھر بھی وہ راحت ہے، پائے دنیا میں نہ دم بھر بھی وہ راحت ہے. اس کے ناموس ہو پابند مصیبت. جس کے کارن سہیں دکھ درد جناب زہرا، کربلا میں وہی مظلوم ہو پابند بلا. جس کو سمجھا کہ یہ سب سائے محبوب خدا، اس پر امت کرے کیا کیا ستم و جور و جفا. جس کو محبوب زمانے میں پیمبر رکھے، اس کے سینے پر قدم شمر بداختر رکھے. بس 2-4 چھوڑ کے تاکہ بس آپ کو آگے بات کرنا ہے. کربلا روپ کمار کماری وہ کہہ رہی ہیں، بہت مشہور شاعرہ ہندو. کربلا یاد ہے کچھ تجھ کو قیامت کا وہ دن، وہ بلا خیز سما حشر کا آفت کا وہ دن. آل اطہار کی بندی کا حراست کا وہ دن. غور کیجیے، میرے مہراج کی رخصت کا مصیبت کا وہ دن. بنت زہرا کا وہ کہنا کہ بچاؤ بھائی، شعلے خیموں میں بھڑکنے لگے، آؤ بھائی. کہہ گئی حضرت زینب کو غشایا ایک بار، آئی پامالی کو لاشوں کی سپاہی اشرار. کانپا اس صدمے سے سلطان رسالت کا مزار. حال پامالی کا کس طرح کہے روپ کمار، قلب قابو میں نہ لکھنے کا مجھے یارہ ہے. دل میرا سینے میں اس صدمے سے ست پارا ہے. میں بطور نمونہ میں نے اتنا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دوستو عزیزو، پورا ہندوستان، یہاں کے بڑے بڑے لوگ جو سیاست میں ہوں، جو علم میں ہوں، جو سماجی زندگی میں ہوں، ان سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں. سبھی یہ پورا علاقہ آج کی تاریخ ہجوم سے مجموع سے بھرا ہوتا تھا. بڑے بڑے لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہیں، وہ جو ہمارے ہم خیال نہ بھی ہوں. دیکھیے کیوں، آئیے ہم بات پلٹائیں. اس لیے کربلا تھوڑا سا تعارف دے دیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں.
1453 سال پہلے یا 455 سال پہلے ہمارے حضور کی ولادت ہوئی. مکے میں جو لوگ نہ جانتے ہو میرے نوجوان، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہو، انشاءاللہ کوشش ہے سب کی کہ پورے ہندوستان میں، ہمارے اتر پردیش میں بات ایسے بن جائے کہ سب لوگ پابندیوں کے ساتھ، کیونکہ کرونا کو ہم چیلنج نہیں کر پا رہے ہیں. ایک موذی مرض ہے، اس کو پہلے سامنے رکھ کر ہی ساری بات کرنا ہے، لیکن راستے نکلتے ہیں، انشاءاللہ نکلیں گے کہ جس میں عزاداری اپنے طور پر ہو. تو ہم آپ سے اتنا کہیں، اتنا عرض کریں، کیوں ہے یہ ذکر ظلم کے مقابلے میں احتجاج، ڈیمانسٹریشن، آواز؟ اس لیے کہ تقریباً 1441 سال ہوتے ہیں ہجرت کو رسول کی. 13 سال آپ نے مکے میں زندگی گزاری. کتنے ہوئے اعلان نبوت والی؟ 441 میں 1441 ہے، اب تو 42 ہے. 1442 13 سال جوڑیے 52، 1455. 1455 سال میں حضور کے 40 سال ابتدائی زندگی کے اور جوڑ دیے، تقریباً 1500 سال میں کچھ کم. اس وقت جب حضور کی ولادت ہوئی ہے، اس کو اب 10 سال کم 1500 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اگر میں نے ٹھیک فگر جوڑی ہے تو ٹھیک ہے، کچھ آپ لوگوں ذہن میں آئے تو بتائیے. کیونکہ 1441 ہجرت کو، اس میں 53 سال اور جوڑ دیجیے تو جا کے 1455 سال، تقریباً 1500 سال، 4-5 سال کم. اس وقت تک حضور کا گھرانہ کیا ہے میں یاد دلاؤں، کیونکہ ہر شخصیت کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود کیا ہے، اس کا چاروں طرف کا ایٹماسفیئر کیا ہے، اس کے لوگ کون ہیں، وہ کس گھرانے، کس خاندان، کہاں کا ہے. آپ جب کسی بھی شخصیت کے بارے میں کچھ لکھنا، کچھ کہنا، جو بڑی شخصیت کو کہنا چاہیں گے تو آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں اس کا گھرانہ کیا ہے، وہ کہاں کا ہے، اس کے تھاٹس کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، فکریں کیا ہیں، سوچ کیا ہے، علم کیا ہے، نالج کیا ہے، سب دیکھتے ہیں ہم. تو اگر ہم اسلام، قرآن اور رسول پر بات کریں اور یہ کہیں کہ یہ امن کا دین ہے، یہ سلامتی کا دین ہے، یہ رحمت و محبت کا دین ہے، تو یوں ہی نہیں کہہ لیں گے. میں نے کل بھی کہا، آج پھر یاد دلا دوں اور آگے کہوں گا، ایک پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ قرآن میں ان کو مارو، ان کو قتل کرو، یہ سب باتیں ہیں. اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا اگر وقت ملا، اور ضرور ملے گا، کہ میں آپ کے سامنے صحیح طور پر یہ بات رکھ دوں کہ ہے کیا، ایسا نہیں ہے. اس کو ہم بعد میں کسی تقریر میں کہیں گے، قرآن کریم کو سامنے لا کر پیش کریں گے، ان آیات کو آپ کے سامنے. یہاں پھر ہم ایک دعویٰ کر رہے ہیں، ایک بات کہہ رہے ہیں، ایک چیلنج دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اسلام امن کا دین ہے، قرآن امن کا قانون ہے، رسول کی ذات امن و محبت کی ذات ہے. اب اس کے لیے ہم یہ دیکھیں وہ کس ایٹماسفیئر میں تھے، اب سے 1500 سال پہلے کیا حالات تھے، جس گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی گھرانہ کیسا تھا، جو چاروں طرف ان کے لوگ تھے وہ کیسے تھے، جاہل تھے، پڑھے لکھے تھے، بے عزت تھے کہ باعزت تھے، ظلم و جبر پسند کرتے تھے کہ رحم و محبت پسند کرتے تھے.
دیکھیے ہوتا ہے نا کہ بہت موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کوئی بچہ خراب دکھائی دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کے باپ بھی ایسے ہی تھے، اور کوئی بچہ اچھا دکھائی دیتا ہے تو کہتے ہیں ہاں بھائی اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے حضور کی ذات ساری دنیا کہتی ہے، اب حضور کی شخصیت سامنے رکھو پھر کربلا تک آؤ۔ میں سیدھے کربلا کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیدھے امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے حضور جو ان کے نانا ہیں، امام حسین کے نانا پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام ہمارے حضور کے نانا کے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے دادا حضرت عبد المطلب کے دادا حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف، حضرت قصی، میں پورا شجرہ پڑھتا، حضرت قصی، انہوں نے خانہ کعبہ جہاں ہے اس کے قریب ایک گھر بنایا۔ اس گھر کو اس لیے بنایا کہ جتنے جھگڑے جہاں جہاں لوگوں میں ہوتے ہو یہاں آ کے طے کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ اس گھر کا نام بتاؤں؟ اس گھر کا نام رکھا حضرت قصی، قاف صاد یہ، حضرت قصی، ان کے بیٹے حضرت عبد مناف، ان کے بیٹے حضرت ہاشم، ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے بیٹے ہمارے حضور۔ حضرت قصی نے خانہ کعبہ کے برابر میں ایک گھر بنایا، اس کا نام رکھا دار الندوہ، مشورے کا گھر۔ اس لیے بنایا کہ جہاں جہاں یہ آپس میں قبیلے کے لوگ لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، میں مثال دوں آپ کو، ایک قبیلے میں دوسرے قبیلے کا جن کی آپس میں محبتیں تھیں قریب آیا، مہمان ہو کر آیا، اور وہ آ کر اس گھر میں اترا، اپنے ناقے کو اس نے باہر باندھ دیا۔ اس قبیلے کا دوسرا قبیلہ مخالف تھا، دشمن تھا، کمان میں تیر جوڑا اور اس ناقے کے اوپر نشانہ لگایا، اسے زخمی کر دیا۔ اس قبیلے والے نے یہ کہا ہمارے مہمان کی تم نے ذلت کی کہ اس کے ناقے کو تم نے زخمی کیا، لڑائی ہوئی۔ اب ان دو قبیلوں میں جنگ چلی، نمونہ ہے اس وقت کا 1500 سال پہلے کا۔ یہ جنگ کب تک چلی؟ 60 سال۔ ایک ناقے کو زخمی کرنے پر دو قبیلوں میں لڑائی، ناقہ بھی کیوں؟ ہمارے مہمان کی بے عزتی کی۔ یہاں بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے مگر ابھی مجلس یہیں تمام ہو جائے گی، لیکن میں نہیں کہوں گا ابھی۔ جاہل عرب، جہالت و جاہلیت کے دور کے عرب، مگر وہ جانتے تھے کہ مہمان کی توہین نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب سمجھ گئے اس بات کو۔ تو میں بہت دکھے دل کے ساتھ اشارتاً کہتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، بظاہر کلمہ پڑھنے لگے، یہ بظاہر کی میں نے اس لیے کہی کہ خدا را غور کرو، میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ آداب اللغت العربیہ یا تاریخ ادب العرب سب پڑھیے، اس میں آپ کو سب جگہ واقعات ملیں گے۔ ایک میں نے بیان کیا کتنے ہیں، وہ ایک مہمان کی توہین پر اتنا، اور رسول کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے کو مسلمان مہمان بلا کر، امام حسین کو، رسول کے نواسے کو کربلا میں مہمان بلا کر کون کر رہا تھا؟ کوئی غیر قوم کا نہیں کر رہا تھا، جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ یہ مسلمان نہیں تھے، نقابیں ڈال لی تھیں اسلام کی، کیونکہ خانوادے کا، خاندان کا تعصب ان کے پاس تھا۔ دوستو اور عزیزو، اس لیے میں کہوں گا خاندان کو دیکھو،
رسول کا گھرانہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف، حضرت قصی، دار الندوہ، گھر مشورے کا کیوں بنایا؟ یہاں وہاں مت لڑو، یہاں کے رائے مشورت قائم کرو، امن سے رہو۔ تو رسول کے دادا بھی وہ تھے جو پوری طاقت رکھ کے بھی جنگ نہیں چاہتے تھے کسی سے۔ یہ گھرانہ، ایک صلوات محمد، یہ گھرانہ، یہ خاندان، یہ گھرانہ، یہ خاندان، یہ گھرانہ۔ اور مثالیں دیتا ہوں، انہی کے بیٹے، حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم۔ ہاشم نام کیوں پڑا؟ عربی میں چھوٹی ہے شین میم سے حشم کہلاتا ہے مصدر۔ حشم کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کو توڑنا۔ لقب پڑ گیا ہاشم اس لیے کہ آپ روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ کے ناکوں پر لاد کر جہاں جہاں قحط پڑا ہوتا تھا وہاں پہنچاتے تھے قبیلوں کو۔ ہمارے حضور کے دادا وہ تھے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب یہ پردادا ہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں۔ نام لقب ہاشم پڑ گیا۔ آج آپ سنتے ہیں ہاشمی ہاشمی ہاشمی، بنی ہاشم بنی ہاشم۔ انہی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، ہاشم پردادا، جو لوگوں کو کھانا کھلانے میں مشہور ہوئے۔ دادا کون؟ حضرت عبد المطلب، جنہوں نے آب زمزم کو دریافت کیا، لوگوں کی پیاس بجھائی۔ ایک جد وہ ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے، دوسرے جد وہ ہیں جو پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے۔ صلوات محمد علیہ۔ یہ ہے، اور ان کا احترام تھوڑا اس گھرانے کا حال تھوڑا سا اسی طرح سلسلہ رہے تاکہ دونوں باتوں کا دنیا کے سامنے ایک اندازہ لوگ کر سکیں۔ گھرانہ امن و سلامتی کا پیغام جس نے دیا، اس کا پورا گھرانہ اوپر اور اوپر اور اوپر۔ میں آپ کو کم سے کم 32 پشتوں تک لے جاتا ہوں اوپر، لیکن اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور دنیا جانتی ہے کہ میں یہ شجرہ بہت پڑھ چکا ہوں، بہت مجلسوں میں برابر مجھ سے مطالبہ ہوتا ہے، پھر پڑھیے پھر پڑھیے، دیکھا جائے گا۔ یہاں میں نے اتنا بیان کیا آپ سے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی یاد رکھیے گا آپ، اس گھرانے کی، چونکہ یہ خانہ کعبہ ایک وہ ہے جو آج ہم سے منسوب ہے، مسلمانوں کی نماز، قبلے کا مرکز، قبلہ، اس سے 2500 سال اوپر حضرت ابراہیم کے وقت سے خانہ کعبہ ہے۔ آتے آتے حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف، حضرت قصی، یہ پورا گھرانہ کعبے کے چاروں طرف چونکہ رہتا تھا۔ اس پر بھی غور کر لیجئے گا آپ جو کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا یہ شجرہ ذہن میں رکھیے، جہاں جہاں میری مجالس جا رہی ہیں آن لائن وہ بھی سب سنیں۔ خانہ کعبہ کے قریب یہ گھرانہ حضور کا خاندان رہتا تھا، تو یہ کعبے کا مجاور کہلاتا تھا۔ آج آپ اجمیر شریف جائیے، آپ ابھی یہاں دیوا شریف جائیے، لکھنؤ سے قریب، ان تمام جگہوں کے جو منتظم ہیں ان کی وہاں کی بستی عزت کرتی ہے، چونکہ یہ اتنے بڑے صوفی عالم کے بارگاہ کے قبر کے مجاور ہیں، حفاظت کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ تو کعبے کے مجاور یہ لوگ تھے، اس لیے دور تک عرب میں ان کی کیا عزت تھی۔ اس گھرانے کا کوئی شخص عرب میں کہیں بھی جائے، بہت توجہ سنیے کہ تاریخ کا فقرہ نقل کر رہا ہوں، اس گھرانے کا کوئی شخص مکے سے باہر حمیر، تبوک،
یمن، کہیں بھی جائے، وہ زمانہ ایک ایک درہم و دینار پر لوگ قتل کر دیے جاتے تھے، لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ایک عجب ہسٹری ہے، اس بدترین حالات میں بھی جو کعبے کے مجاور یعنی حضور کا گھرانہ تھا، یہ بھی جاتے تھے، ہر وقت کعبے کے قریب نہیں بیٹھے رہتے تھے۔ میں نے بتایا حضرت ہاشم کو اونٹوں پر لاد کے روٹیاں اور ٹکڑے سوکھے لے کے گئے، نہ کہاں کا باٹا۔ حضرت ابو طالب دور دور جاتے تھے تجارت کرنے۔ جو کعبے کے قریب رہنے والے لوگ تھے، یہ تجارت کے لیے جائیں، مسافرت میں جائیں، کہیں بھی جائیں، اگر کوئی سن لیتا تھا دور کا انسان بھی یہ کعبے کے قریب وہاں کے مجاور ہیں، تو ان کی عزت ہوتی تھی، کوئی ان کے مال کو لوٹنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی جو کعبے کے کسی مجاور کی تجارتی مال کو کہیں لوٹ لے، ارے یہ ان کے ہیں، ان کو نہیں، ان کو نہیں۔ جاہل عرب بھی عزت کرتا تھا کعبے کے مجاور کی، جبکہ اس وقت کعبہ الگ نوعیت پر تھا، یہی کعبہ تھا لیکن سب کا تھا۔ اتنی عزت جو کعبے کے قریب ہوں، اور یہ ساری بستیوں کا کتنا عقیدہ تھا اپنے گھر پر، یعنی اس گھر پر، اللہ کے گھر پر، کعبے پر۔ یمن میں ایک شخص تھا جو عیسائیوں کا بہت بڑا فوجی جنرل تھا، اس کا نام تھا ابرہا۔ بات یہ ہوئی، جلدی اس 2 لفظوں میں کہہ لوں، آج بھی یمن ہے، اس یمن میں یہودیوں نے بہت سے عیسائیوں کو قتل کیا، سینکڑوں ہزاروں کو۔ اس کا انتقام لینے کے لیے شہنشاہ حبش اور کون سب نے مل کر عیسائیوں نے ایک لشکر بنایا، اس کے 2 سپہ سالار بنے، ایک کا نام تھا ابرہا، ایک کا نام تھا اریات، الف رے یہ الف توئے۔ یہ 2 سپہ سالار گئے اور وہاں جا کے حملہ کیا انہوں نے، اور تمام یہودیوں کو قتل کیا، بہت بڑا قتل عام ہوا۔ پھر دونوں یہ سپہ سالار جو تھے بادشاہ کے، یہ بھی لڑ گئے اور ابرہا نے اریات کو بھی قتل کر دیا۔ اب پوری حکومت اس کی ہو گئی۔ اس نے وہاں ایک بہت بڑا چرچ بنایا اور یہ طے کیا اب ساری دنیا میں عبادت کا سینٹر، مرکز یہی چرچ ہوگا۔ تو اس نے سنا حجاز میں ایک جگہ ہے، مکہ ہے، وہاں ایک خانہ کعبہ ہے جو مرکز ہے تمام عرب کے قبیلوں کا، چلو چل کر اس کو ڈھا دیں تاکہ مرکز یہ گھر بنے۔ وہ آیا، یہ میں نے آپ نے برابر اس واقعے کو سنا پڑھا، بس میں اپنی بات کو مختصر کروں کہ جب وہ آیا تو باہر ٹھہرا اور روپ ڈالنے کے لیے ہاتھی لے کر آیا۔ کعبے میں، مکے میں سب کو معلوم تھا کہ کوئی آ رہا ہے یہاں پر حملہ کرے گا۔ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ایک اور بادشاہ تھا ڈیمیٹریوس، جب وہ پہنچا تو مکے والوں نے باہر نکل کر اتنا کہا، ہم ساری دنیا کے مظالم سے تنگ آ کر یہاں آ گئے ہیں، اور یہ تو نمک بھری سرزمین ہے، یہاں کے پانی بھی نمک والا ہوتا ہے، یہاں کچھ لینے کھانے کو نہیں ہے، ہم تھوڑے تحفے لائے ہیں، یہ لے لو اور چلے جاؤ، اگر تم یہاں حکومت کرنا چاہو گے تو ہم تم سے لڑیں گے۔ تو ان سب نے، اس بادشاہ نے کہا نہیں ہمیں تم سے کوئی نہیں لڑا، وہ چلا گیا۔ لیکن یہ آیا تھا گھر منظم کرنے، آیا باہر ٹھہرا اور ستانے کے لیے اس نے خانہ کعبہ کے اس وقت کے سب سے بڑے سربراہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو ضبط کر لیا جو باہر تھے۔ واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بس اتنا کہوں گا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بستی کے لوگوں سے کہا تم سب چلے جاؤ، یہ حملہ اگر کرے گا تو ہمارا خون نہ بہے، تم سب چلے جاؤ۔ یاد رکھیے گا حضرت عبد المطلب نے معاذ اللہ کسی بزدلی کے حساب سے نہیں بھیجا، وہ اتنے شجاع تھے کہ ہزاروں کے لشکر سے اکیلے لڑ جاتے، بزدل نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے آج تک کے آنے والی ہر نسل کو بتایا، جب میرا پوتا تم سے امن کی باتیں کرنے آئے گا تو یاد رکھنا اس کا دادا بھی امن کی باتیں کرتا تھا۔
صلوات محمد علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ گھرانہ امن کا پیغامبر ہے، اور اس لیے کتنا اثر تھا حضرت عبد المطلب کی آواز میں، جتنے مکے کے رہنے والے سب نے سنا، سب چلے گئے، سب چلے گئے، بزدل نہیں تھے، چلے گئے۔ میں نے بتایا کہ ایک اونٹ کے زخمی ہونے پر 60 سال لڑنے والے جس گھر کی پرستش کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ چلے نہیں گئے۔ حضرت عبد المطلب کی بات کو رکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، کیا میں کہوں؟ حضرت عبد المطلب نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، نہ دعویٰ کیا ہے، لیکن امت اس وقت کے حضرت عبد المطلب کی بھی روحانیت پر کتنا یقین رکھتی ہے۔ جب کہہ دیا ہے تو ہمیں چلے جانا چاہیے، گھر کی عبادت ہو جائے گی۔ صلوات محمد علیہ ہو جائے گی۔ اور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ وہ ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیا کیا ہوا، ہاتھی یہ وہ سب چھوڑیے، بھائی اتنا حضرت عبد المطلب سب چلے گئے، اور اسی سن میں ہمارے حضور کی بھی ولادت ہوئی۔ ایک تاریخ میں نے دیکھا کہ حضرت نے حضور کے قدر گرامی حضرت عبداللہ کو بھیجا ایک پہاڑی پر جائیں اور سمندر کی طرف نظر رکھیں، کوئی نئی بات نظر آئے تو بتائیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ حضرت عبد المطلب کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، مطلب یہ نہ کہتے۔ اور حضرت عبداللہ نے خبر دی کہ سمندر کی طرف سے ایک سیاہ گھٹا اٹھ رہی ہے۔ وہ سیاہ گھٹا نہیں تھی، پرندے تھے جو آ رہے تھے عذاب الہی کی شکل میں۔ اسی سن میں حضور کی ولادت بھی، اس سن میں حضرت عبد المطلب کو دو خوشخبریاں ملی، مورخین نے لکھا، ایک یہ واقعہ، ایک حضور کی ولادت کی خبر۔ کیا ہوا؟ آئے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا۔ آج لوگ، میری آواز جہاں بھی جائے، بڑے جسٹیفیکیشن کر لینا، انصاف سے اس بات کو سن لینا اور انصاف کر بھی لینا۔ بعد کی تاریخوں میں اگر آپ کو حضرت ابو طالب کا مذہب ڈھونڈنا ہو، ایمان ڈھونڈنا ہو، اسلام ڈھونڈنا ہو، تو یہ دیکھ لینا حضرت ابو طالب بیٹے کس کے ہیں اور حضرت ابو طالب بابا کس کے ہیں۔ بیٹے کس کے ہیں، بابا کس کے ہیں، چچا کس کے ہیں، چاروں طرف تو ایمان کے آفتاب روشن ہو اور بیچ میں حضرت ابو طالب کا ایمان ڈھونڈا جائے۔ صلوات محمد علیہ۔ کیا بات، دلیل دے رہا ہوں، اللہم صلی اللہ، دلیل دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں۔ کیا کیا حضرت عبد المطلب نے؟ میں دلیل دے رہا ہوں، اور ثبوت میں ایک بات کہوں گا۔ بہت زمانہ گزر گیا، عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت اب نہیں ہے دنیا میں، مولانا مودودی، بہت بڑے عالم تھے، سب نام ان کا جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک تفسیر قرآن لکھی، اس کا نام ہے تفہیم القرآن۔ اس میں آپ کو ملے گا حضرت عبد المطلب نے ابرہا کو روحانی جواب دینے کے لیے، مادی نہیں، مادی ہوتا تو مکے والوں کو روک لیتے، بلکہ اور قبیلے جمع کر لیتے، سب کو باہر کر دیا، سب کو باہر کر دیا۔
اکیلے آئے، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا، کیا لکھا علامہ مودودی نے؟ 4-5 مناجاتیں ہیں عبد المطلب کی، حضرت عبد المطلب کی۔ ہاتھ رکھ کر مناجات کسے کہتے ہیں؟ نجوہ سے ہے، چپکے سرگوشی کرنا اپنے رب کے سامنے، دعا کرنا۔ حضرت عبد المطلب کی جو مناجاتیں وہاں پر نقل ہیں، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا ہے نا حضرت عبد المطلب نے، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے اسے پکار رہے ہیں جس کا یہ گھر ہے۔ اس گھر کے اندر اور کون کون ہے؟ لات، منات، عزا، ود، حبل، بڑے بڑے 360۔ اگر حضرت عبد المطلب کا دین کچھ اور تھا تو ان 360 میں کسی کو پکارتے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مناجاتیں دیکھ لو، مناجاتیں دیکھ لو، کیا ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنے گھر کی عبادت کر۔ جب دادا اللہ کو مانتے ہو، پوتا اللہ کی بات کرتا ہو، تو ابو طالب کہاں سے کسی اور کی بات کریں گے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ بات کریں، آگے باتیں ہوں گی۔ یہ گھرانہ، روحانیت پر یقین تم سب جاؤ، جس کا گھر ہے وہ بچائے گا۔ یہ ہیں ہمارے حضور کے دادا، اور ہمارے حضور کے نواسے کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے مکے والوں سے کہا جاؤ، وہ عبادت کرے گا۔ میرے حضور کا نواسا وہ ہے جس نے رات کی تاریکی میں چراغ بھی بجھا دیا، تم سب کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ یہ روحانیت۔ تلوار پر یقین نہیں ہے، شمشیر پر یقین نہیں ہے، خون بہانے پر یقین نہیں ہے۔ خون بہہ جائے، انسانیت بچ جائے۔ یہ کربلا، یہ امام حسین، ہمارا خون بہہ جائے، ہمارے بچوں کا خون بہہ جائے، مگر انسان بچ جائے، انسانیت کو بچا لیا جائے۔ اور اسی لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا او یزید میں تیری بیعت نہیں کروں گا، یہ کوئی ضد کی بات نہیں ہے۔ ہاں بھئی ضد تھی، بڑے بڑے لوگوں میں آپس میں ضد ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، آپ کریں گے، ہم تو نہیں کریں گے، چاہے کچھ ہو جائے، جان چلی جائے آپ کی نہیں بات کریں۔ یہ ضد نہیں ہے۔ اگر ضد ہوتی تو امام حسین صرف اتنا فرماتے او یزید میں تیری بیعت نہیں کروں گا، نہ اتنا نہیں فرمایا ہے۔ کل میں نے جہاں سے بات چھوڑی تھی، ماں کی قبر پر آئے، جواب کیا دیا تھا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے۔ یہ نہیں ہے یزید کی بیعت، یزید جیسے کی، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے۔ گویا بتا دیا ایک یزید نہیں، اس کے جیسے جتنے یزید بھی آ جائے حسین سر نہیں جھکائے گا، اور جو حسین والے ہیں وہ بھی کبھی یزید اور یزید جیسوں کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ اور اس لیے اودھ نامہ میں آن لائن میرے مضامین شائع ہوتے ہیں ہر جمعے کو، آج بھی شائع ہوا ہے، اس میں نے لکھا ہے اسی بات کو، امام حسین 2 محرم کربلا آئے۔ ابھی میں یہی بات دہلی میں ہے، دوردرشن شاید 525 چینل نمبر ہے، اس پر آج 5:30 بجے تمام تقریریں ہر روز آ رہی ہیں، 5:30 کل صبح 10:30 بجے۔ آج مولانا فرید الحسن صاحب کی تقریر ہے، بہت بڑا کام کیا ہے جو دوردرشن سے تمام مجلسیں تمام دنیا میں نشر ہوگی۔ مختار عباس نقوی صاحب نے اس پہ اچھی محنت کی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو لکھا، آج کے مضمون میں ہے، امام حسین 2 محرم کربلا آئے، بس چند جملے آئے،
سناٹا، ہوکا عالم، سامنے نہر جاری ہے، ٹھنڈے پانی کی لہریں، اوپر سے ہواؤں کے جھونکے، خیمے کنارے لگا دیے گئے، کتنا خوش ہیں بچے، ریگستانوں کا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، چلو یہ ہوا، یہ پانی، یہ خیمے، اب سکون کچھ ملا، بیویاں اپنے بچوں کو محبت سے لیے ہوئے، کون جانتا ہے یہ پانی، یہ منظر، یہ ہوائیں، یہ لہریں، بس 6 دن، وہاں 6 دن بس۔ امام حسین قافلہ آیا، گھوڑا رک گیا، اتنا لمبا سفر، کہیں گھوڑے نے انکار نہیں کیا، آگے بڑھا رہے نہیں بڑھ رہا، آگے بڑھا رہے نہیں بڑھ رہا، اترے، شاید تھک گیا ہو، دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، کئی گھوڑے بدلے، جس پر بیٹھے وہ آگے نہیں جاتا، شاید دنیا کو بتلانے کے لیے سب ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر کے جانور بھی جانتے ہیں، یہ جانور بھی زمین کی عظمت کو جانتے ہیں۔ اترے، خیمے نصب کر دیے جائیں، بچوں کو اتارا جائے، بیویوں کو اتارا جائے، لوگوں کو بلایا گیا، قریب کے بستی کے لوگ آئے۔ جب میں کبھی پڑھتا تھا نجف اشرف میں، میں نے منظر دیکھا ہے کہ بنی اسد کا کتنا احترام ہے۔ اتفاق سے جب میں بھی زیارات کے لیے گیا تھا چند سال پہلے، تو جس ہوٹل میں میں ٹھہرا تھا کربلا محلہ میں، اس کا مالک جو تھا وہ بھی خانوہ قبیلہ بنی اسد کا تھا، میں نے اس کا نمبر لکھ لیا، اتنی مجھے محبت لگی کہ اچھا یہ اس قبیلے کا ہے۔ آج بھی بنی اسد، امام نے بلوایا، ایک کو بلایا، عورتوں، مردوں، بچوں کو، زمین خریدی، واپس کی، یہ تم پر واپس ہے، ہاں 3 باتوں کا خیال رکھنا، اگر امام حسین موت کو یقینی نہیں دیکھ رہے ہیں سامنے تو یہ وصیتیں کیوں ہیں؟ پہلی وصیت، دیکھو جب ہم کو یزید کی فوجیں قتل کر دیں تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ دوسری وصیت، جو ہماری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے آئے ان کو بتا دینا۔ تیسری وصیت، اگر ہو سکے تو 3 دن مہمانی کر لینا۔ عزیزان گرامی، یہاں بہت کچھ پڑھنے کو، کہنے کو ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، اور بلند ہیں، لیکن میں اس کو ترک کرتے اتنا کہوں گا کہ امام نے یہ وصیتیں کی کہ اتنے میں کسی نے آ کر کہا آقا آپ کو آپ کی بہن بلا رہی ہے۔ آئے اپنی بہن حضرت ام کلثوم تک، چھوٹی بہن ام کلثوم، بھیا یہ جگہ آپ یہاں سے جلد نکل چلیے۔ پوچھا بہن کیوں؟ کہا بھیا جب سے یہاں آئے ہیں کچھ دل کا عجب حال ہو رہا ہے، اس زمین سے زرد رنگ کی خاک اڑ کے میرے سر پر پڑی ہے، میرا دل بے چین ہے، آپ اس جگہ سے چلے ہیں۔ آخری گفتگو، امام نے فرمایا بہن ایک بات سن لو، چل نبے بہن ایک بات سن لو، ایک وقت تھا اسی زمین سے میرے بابا گزر رہے تھے، یہاں رک گئے، میرے بھائی امام حسن کے زانو پر سر رکھ کر آرام کیا، آنکھ لگ گئی، آواز آپ نے دی انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھ کھلی، بس سنیں جلدی 2 جملے۔ اے بہن، میرے بابا سے میرے بھائی نے پوچھا بابا یہ آپ نے انا للہ کیوں فرمایا؟ تو فرمایا بیٹا اب یہ بھی آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ اتر رہے ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے، ان کے گلوں میں تلواریں لٹکی ہوئی ہیں،
میں نے دیکھا ایک شخص نے اتر کر ایک تلوار سے نشان کھینچا، ایک بڑا نشان کھینچا، میں نے دیکھا اس کے اندر خون تازہ جوش مارنے لگا، اور میں نے دیکھا میرا حسین اس خون کے اندر غلطہ ہے۔ میں نے یہ منظر بیان کیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں کی بابا نے خبر دی ہے، اب یہاں ہماری آخری منزل ہے، یہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یا علم الذین ظلموا یا من قلب